اونچی آواز میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اکیلے میں اونچی آواز میں نماز پڑھتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اس کے ایک دو حروف سن لے تو اللہ تعالی اس انسان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام کا سب سے اہم رکن اور ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر دین میں 5 مرتبہ فرض کیا گیا ہے اور کسی بھی حالات میں معاف نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا بار بار حکم دیا ہے اور اسے برائیوں اور فحشی سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی رہ جائیں گے۔ جو شخص نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، نماز کو چھوڑنے کی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آیا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ صحابہ کرام نماز کو دین کا سب سے اہم ستون سمجھتے تھے اور اس کے بغیر کسی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکتیں ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے والا اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والا پوری رات عبادت کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جیسے پانی کپڑے کی میل صاف کر دیتا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اذان اور پہلی صف کا ثواب جان لیں تو قرآن اندازی کر کے اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو مسجد میں نماز کے لیے آنے میں مشکل ہو تو اسے سہارا دے کر لے کر آنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا مقام بہت بلند ہے۔ جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی حسرت ہوگی۔ جہنم میں لے جانے والے لوگوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا تو وہ سب سے پہلے یہی کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شیطان انسان کو سب سے پہلے نماز میں سستی دلاتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نماز ہی وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے اور نیکیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نماز صرف عبادت نہیں بلکہ بندے کے لیے سب سے بڑی دعا اور اللہ سے رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ جو شخص نماز میں خشوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کرتے وقت بندہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو شخص نماز کو دل سے ادا کرتا ہے اس کی زندگی سے برکتیں آ جاتی ہیں اور اس کے دل کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ جو شخص نماز میں لاپرواہی کرتا ہے اللہ پاک اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے کاموں میں رکاوٹیں ڈال دیتا ہے۔ نماز قیامت کے دن مومن اور منافق کے درمیان فرق کرے گی۔ منافقین سب سے زیادہ نماز میں سستی کرتے تھے۔ وہ فجر عشاء کی نماز چھوڑ دیتے تھے کیونکہ یہ نمازیں اندھیرے میں ہوتی تھیں اور ان کا ایمان کمزور ہوتا تھا۔ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے
وہ نفاق کی طرف بڑھتا ہے، اور جو شخص نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے کامیاب زندگی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، نماز میں قرآن کی تلاوت ایک ایسا عبادتی عمل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا ناظرین، بلکہ اس کے انداز ادا میں بھی خاص نزاکت اور اعتدال پیدا کیا۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد صرف آیات کا ذہنی پڑھنا نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں نماز پڑھتے وقت اپنی آواز کو بلند رکھا تاکہ حاضرین تک قرآن کی تاثیر پہنچ سکے اور ان کے دلوں میں اس کے معنی گھر کر سکیں، جبکہ جب وہ اکیلے نماز ادا کرتے تو اپنی تلاوت کو نرم اور مدھم رکھتے تاکہ دل کی سکون اور عبادت کی خلوصیت برقرار رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جماعت میں اس قدر واضح اور بلند ہوتی کہ ہر ایک شخص اس کی خوبصورتی سے مستفید ہوتا تھا، مگر جب وہ اکیلے ہوتے تو ان کی آواز اتنی بلند نہ ہوتی کہ وہ محض سماعت کا ذریعہ بن جائے، بلکہ ایک مخلص گفتگو کے مانند نرم اور پر اثر ہوتی تھی۔ یہ بات ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متعدد احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے دوران تلاوت کا انداز اور ماحول کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں اعتدال اور مقصود قلب کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں بلند آواز کا استعمال جماعتی نماز میں ایک اہم جزو تھا، کیونکہ اس سے نہ صرف قرآن کی آیات صاف گوئی سے بیان ہوتی تھیں، بلکہ جماعت کے افراد کو بھی معنی اور تفسیر سمجھنے میں مدد ملتی تھی۔ امام کی بلند آواز اس لیے بھی ضروری تھی کہ اگر کوئی شخص نماز میں شریک ہوتا تو اپنے پیچھے بیٹھے افراد تک قرآن کی آواز بآسانی پہنچ سکے اور ان کا دل بھی اس تلاوت کی تاثیر سے منور ہو جائے۔ اس کے برعکس جب کوئی شخص اکیلے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بلند آواز کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس حالات میں عبادت کا مقصد اپنے دل میں اللہ کی یاد کو تازہ کرنا اور ایک خاموش ماحول میں اپنے رب سے گفتگو کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں فقہا نے بھی یہی رائے پیش کی کہ اکیلے نماز پڑھتے وقت تلاوت کو ایسی مدھم ازواج میں آواز کیا جائے کہ دل کی گہرائیوں تک خشوع و خضوع قائم رہے اور دل کی حالت کو زیادہ بیدار کر کے غیر ضروری شور و غل سے بچا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں مختلف مواقع پر تلاوت کا انداز بدل دیا۔ جماعت میں نماز پڑھتے وقت وہ اس قدر واضح اور بلند آواز میں تلاوت کرتے کہ پیچھے بیٹھے افراد بھی آسانی سے سن سکیں، پر اکیلے جب نماز پڑھتے تو نماز میں اس نرمی کا مظاہرہ کیا گیا کہ دل کی توجہ صرف اللہ کی ذات پر مرکوز رہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز ایک ذاتی عبادت بھی ہے اور اجتماعی عبادت بھی، اور دونوں میں تلاوت کا انداز اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی فرد کی نیت صرف اپنے رب سے قرب حاصل کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو مدھم رکھے تاکہ اس کے دل میں اللہ کا احساس گہرائی تک منتقل ہو سکے، نہ کہ صرف ایک ظاہری اداکاری بن کر رہ جائے۔ ایک اور پہلو جس پر غور کرنا ضروری ہے کہ وہ یہ کہ بلند آواز میں نماز پڑھنے سے بعض اوقات ماحول میں غیر ضروری شور پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ نہ صرف عبادت کے ماحول کو متاثر کرتا ہے بلکہ مسجد میں موجود دیگر عبادت گزاروں کی توجہ بھی منتشر کر دیتا ہے۔ اگرچہ جماعت کی نماز میں امام کی بلند آواز سے سب مستفید ہوتے ہیں، لیکن اکیلے نماز پڑھتے وقت بلند آواز کا استعمال کس طرح کی خود نمائی یا غیر ضروری شور کا باعث بن سکتا ہے، جس سے عبادت کی روحانی مٹھاس متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام اور فقہا کی رائے ہے کہ جب کوئی شخص اکیلے نماز ادا کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی تلاوت کو اپنی باطنی حالت کے مطابق نرم اور پر اثر رکھے تاکہ اس کی عبادت کا مقصد یعنی اللہ سے قربت اور دل کی تسکین مکمل طور پر حاصل ہو سکے۔ اس بات سے ہمیں آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ نماز میں آواز کا استعمال صرف ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے عبادت گزار اپنے دل کی کیفیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
بلند آواز میں تلاوت سے جماعت میں موجود افراد کو قرآن کریم کی تعلیم اور اس کے معنی کا احاطہ ملتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی خاموشی اور اللہ کی یاد میں غرق ہو جائے۔ اس تناظر میں احادیث کی روشنی میں ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ نماز کی روحانی تاثیر اس بات پر منحصر ہے کہ انسان کس طرح اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول کرتا ہے، نہ کہ صرف اپنی آواز کی بلندیت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ عبادت میں ہمیشہ دل کی حالت اور خشوع کو مقدم رکھا جائے تاکہ اللہ کی رحمت اور برکت ان کے دلوں پر نازل ہو سکے۔ مزید احادیث مبارکہ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں تلاوت کا انداز کس حد تک بلند رہتا ہے، جیسا کہ مختلف نمازوں کے لیے مختلف انداز اپنایا جاتا ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت کے لیے بلند آواز میں تلاوت کی جاتی ہے تاکہ سب کو سنائی دے، جبکہ ظہر اور عصر کی نماز میں جہاں جماعت کا ہجوم کم ہوتا تھا، جہاں نماز کو زیادہ خاموشی سے ادا کیا جاتا تھا، وہاں تلاوت کی آواز بھی نرم رکھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آواز کا استعمال عبادت کے ماحول اور شرائط کے مطابق ہونا چاہیے۔ اکیلے نماز ادا کرنے والے فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی تلاوت کو اس انداز میں ڈھالے جو نہ صرف اس کے دل کی گہرائیوں کو متاثر کرے بلکہ اس کے روحانی سفر میں بھی مددگار ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں بلند آواز کا استعمال جماعت میں مخصوص حالات میں جائز قرار دیا گیا، جبکہ اکیلے عبادت کرنے والے کے لیے نرم انداز سے تلاوت افضل سمجھا گیا۔ اس زمن میں بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک نے اپنی تلاوت میں ہمیشہ توازن رکھا۔ ان کا طریقہ عمل یہ تھا کہ وہ نہ تو اتنی بلند آواز میں پڑھتے کہ دوسروں کو سنائی دے کہ اگر ان کی توجہ منتشر ہو جائے، اور نہ ہی اتنی مدم کہ قرآن کی تاثیر مدم پڑ جائے۔ یہی نرمی اور اعتدال آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت میں ہمیشہ دل کی صفائی اور اللہ کی یاد کے اول ترجیح دی جائے۔ اگرچہ بلند آواز میں پڑھنے سے الفاظ کی تاثیر بڑھتی ہے، لیکن عبادت کا حقیقی مقصد دل کی گہرائیوں سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، جس کے لیے نرم اور پرغور تلاوت زیادہ موضوع ہے۔ اس سلسلے میں فقہی کتب اور حدیث کی روشنی میں ہم یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنی عبادت میں ایسی حالت اختیار کرنی چاہیے جس سے دل کا قرب اور اس کی روح کو سکون حاصل ہو۔ ناظرین، بلند یا نرم آواز میں تلاوت کا انتخاب اس بات پر منحصر ہے کہ اس لمحے میں انسان کا دل کیسا ہے اور اس کی توجہ کہاں مرکوز ہے۔ جماعت میں جہاں بلند آواز سے سب کو مستفید کیا جاتا ہے، وہیں اکیلے نماز پڑھتے وقت نرم انداز تلاوت دل کی سکون اور اللہ کے ساتھ ذاتی رابطے کو فروغ دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ عبادت میں اعتدال اور خشوع کو برقرار رکھنا سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت میں صحیح سمت عطا فرمائے اور ہمیں دلوں کو اپنی یاد سے منور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔